یہ فیصلہ یہ ہوا ہے کہ یہ ڈاکو جو بیٹھے ہیں کچے میں ان کے خلاف آپریشن ہوگا اور بہت اچھے طریقے سے ہوگا. اچھا سر, کیا ہوا تھا سر, اس میں کون سے ڈاکو ملوث تھے, کون سا گروپ؟ اس میں راہب شہر ہے, ثناء اللہ شہر ہے, راہب شہر ہے, راہب شہر کے رشتہ دار ہے, کچھ سنانی شہر ہیں, موریو شہر ہے, یہ اپنا ملہن ہے, شہزادوں ملہن ہے. انہوں نے ہمیں تھریٹ بھی کیا تھا, ہم انہیں ان پہ ریڈز کر رہے تھے تو انہوں نے تھریٹ کیا تھا, تو یہ موٹر وے پہ آئے اور انہوں نے جان بوجھ کے گاڑیوں پہ فائرنگ کی ہے. اچھا سر, کیا وجوہات ہیں آخر کار؟ وجوہات امن امان کے حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ لوگ آپ کی عہدہ چھوڑنے کے مطالبے کر رہے ہیں اور امن کے مطالبے کر رہے ہیں. کیا وجوہات ہیں؟ اچانک حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ ڈاکو اور پولیس آمنے سامنے ہو گئے ہیں. جی آمنے سامنے تو ہونا تھا, آج نہیں تو کل ہوں گے, اور ہمارا کوئی کمپرومائز نہیں ڈاکوؤں کے ساتھ, اور وہ ہمیں جو ہے ہرانا چاہ رہے ہیں, اور شاید بہت بڑی غلط فہمی ہے. گورنمنٹ کبھی نہیں ہارتی, انشاءاللہ گورنمنٹ اپنے پورے زور کے ساتھ ڈاکوؤں کے اگینسٹ جائے گی اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا انشاءاللہ بہت جلد. اچھا سر, جو رینجرز آپ کے ساتھ جو آپریشن کر رہی تھی وہ رینجرز ابھی ہمیں نظر نہیں آ رہی, یہ کیا وجوہات ہے؟ جی نہ ہم رینجرز کا مطالبہ کر رہے ہیں نہ آرمی کا, یہ پولیس جائے گی انشاءاللہ اور آپریشن کر کے آئے گی. اچھا سر, یہ ٹارگیٹڈ آپریشن تو کب سے سنتے آ رہے ہیں کہ ٹارگیٹڈ آپریشن ہو رہا ہے, لیکن نظر کچھ آ نہیں رہا, تو لوگ ظاہر ہے آپ سے سوال پوچھیں گے کہ آپریشن کہاں ہو رہا ہے, کس کے خلاف ہو رہے ہیں, رزلٹ نتائج کیوں نہیں اس کے مل رہے ہیں؟ یہ جاگیرانی گینگ کے اگینسٹ بھی ہوگا, شر گینگ کے اگینسٹ بھی ہوگا. اچھا, پولیس کی جو ناکامی ہو رہی ہے اس کی کیا وجوہات ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کچے کا علاقہ ہے وہ تقریباً نو گو ایریا ہے, تو آپ جتنی بھی چوکیداری کر لیں آخر ان کو راستہ مل جاتا ہے, تو اب انشاءاللہ ہم اندر جائیں گے, نو گو ایریا ختم کریں گے. اچھا سر, کون سا علاقہ ہے نو گو ایریا ہے؟ جاگیرانیوں کا علاقہ ہے. اچھا جی جی, اور شروں کا علاقہ ہے. کہ لوگ کتنے گوٹکی سے اغوا ہو چکے ہیں آپ کے مطابق؟ 15. اچھا سر, یہ بتائیں کہ آپ نے ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن کی باتیں تو کریں, لیکن پولیس کے اندر آپ نے کچھ چھان بین کی کوشش کی کیا؟ کچھ پولیس ڈپارٹمنٹ کے اندر کوئی ایسے افسران یا اہلکار ہیں جو ڈاکوؤں کے ساتھ ملے ہوئے کہ کوئی کالی بھیڑوں کا لفظ آپ سنتے آئے ہوں گے؟ جی, ہمیں جس بندے کا پتہ لگتا ہے اس کے خلاف کاروائی کرتے ہیں, ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ. کسی نے فیور دی ہو ڈاکو کو تو ہم کرتے رہے کاروائی, لیکن ڈائریکٹ میں نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے 15 بندے جو جی ڈاکو ہیں, تو ایسے لوگ ہیں جو کرتے رہیں ڈاکوؤں سے کہیں نہ کہیں تعاون, کیونکہ لوکل ہے, ہماری پولیس میں بھی انہی کمیونٹیز کے لوگ بھی ہیں اور سارے لوکل لوگ ہیں, تو کہیں نہ کہیں سے کوئی 10 سال پرانا تعلق, 20 سال پرانا تعلق ہوتا ہے. سر, لوگ ڈرے ہوئے ہیں, نیشنل ہائی وے پہ سفر نہیں کر پا رہے, موٹر وے پہ سفر نہیں کر پائے, آپ ضلع کے کمانڈر ہیں, تو لوگوں سے کیا کہیں گے اتنی عدم؟ دیکھیں یہ جو ہائی وے والا 4-5 واقعے ہیں, یہ 5 تاریخ سے سٹارٹ ہوئے ہیں, یہ آپ کے ذہن میں رہے, اور 5 تاریخ کو ہمارا پہلا واقعہ ہوا, اور ابھی آج 13 تاریخ ہے, تو یہ 5 واقعے ہو چکے ہیں, اور یہ جان بوجھ کے کر رہے ہیں. ڈاکوؤں کو اچھی طرح اندازہ ہے کہ ہائی وے پہ فائرنگ کرنے کا کیا رزلٹ نکلتا ہے, وہ خوف احراز پھیلا رہے ہیں اور اسپیشلی پولیس کو چیلنج کر رہے ہیں اور پولیس کو ناکام ظاہر کرنے کے لیے اور بنانے کے لیے کام کر رہے ہیں. اچھا سر, اس میں یہ ہے کہ آپ نے جیسے بتایا کہ ہم آپریشن بھی کر رہے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کچے کے علاقے میں آپ کے جو وہاں پر پولیس پکٹے جو تعینات ہیں, اس کے بعد بھی ڈاکو کی اتنی ریچ ہے کہ وہ نیشنل ہائی وے پر ایک موٹر وے پہ آ رہے ہیں, تو کیا کہیں گے سوالے سے؟ دیکھیں کہیں نہ کہیں تو پکٹوں کے درمیان کوتاہی ہے اور اس کو ہم کور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کل ہم نے پرسوں ایمبوش لگایا تھا, ڈاکو ہے پرویز جاگیرانی, اور اس طرف ایک مراد جاگیرانی ہے کشمور سائڈ پہ, اپنے آپ کو شاید وڈیرا کہتے ہیں, ان کے بچے اور بھتیجے تھے جو یہ ڈکیتی کر کے آ رہے تھے اور فائرنگ کر رہے تھے. پورے ضلع میں امن کی صورتحال کی کیا کچھ پولیٹیکل جو کچھ ایسے بندے ہیں وہ کیا انوالو ہیں؟ ہمارے سارے پولیٹیشین ہمارے ساتھ ہیں اور مطالبہ کر رہے ہیں کہ جی وہ سخت کاروائی کی جائے. ابھی دیکھیں گے جیسے گورنمنٹ بنے گی سخت کاروائی. اچھا, لاسٹ میں یہ بتائیں کہ ڈاکو چند ہیں, پولیس ہزاروں میں ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ پولیس اپنی ناکامی کا اعتراف آپ کو کرنا چاہیے؟ دیکھیں جب بھی آپریشن ہوا, پولیس کی سب سے بڑی جو مسئلہ تھا وہ تھا کہ عورتیں بچے نہ مریں. بالکل سیدھی بات ہے, ہر ڈاکو کے 11 بچے ہیں, کسی کے 10 بچے ہیں, 2 عورتیں رکھی ہوئی ہیں. وہ کنسیڈریشن صرف گورنمنٹ کے سامنے رہتی ہے. کہیں بھی اگر کوئی 10-15 عورتیں مر جائیں, بچے مر جائیں, تو آپ ہی مجھ سے سوال کریں گے کہ جی آپ نے کیسا آپریشن کیا, 15 عورتیں مار دی ہیں. یہ واحد وجہ ہے, شاید پہلے بھی جب بھی آپریشن بڑے اسٹارٹ ہوئے تو کسی نہ کسی اسٹیج پہ جا کے ان کو تھوڑی بریک لگانی پڑی یا بڑے ہتھیار نہیں استعمال کیے گئے. لیکن ہم اسٹارٹ کریں گے, اللہ کرے گا انشاءاللہ یہ کولیٹرل ڈیمیج اوائڈ کریں گے. سر, آپ کے پاس ایسے ہتھیار نہیں ہیں کیا کہ ڈاکو جب بھی کوئی ویڈیو ریلیز کر دیتے ہیں, اے پی سیز کی چین اڑا دیتے ہیں, ان کے پاس جدید ہتھیار ہیں اور پولیس کے پاس آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہتھیار نہیں, ہمیں بڑے ہتھیار نہیں ہیں ہمارے پاس, نہ اب ہم مانگ رہے ہیں. ہم انہیں کلاشن کو G3 کے تھرو جائیں گے اور انشاءاللہ آپ کو ڈاکو کے لیے کیا پیغام ہے جو آپ کو دیکھ رہے ہیں؟
वो अपने वीडियोस भेजते हैं, आप उनको क्या पैगाम देखिए ये दुनिया में वाहिद जगह है मैंने देखिए जहाँ डाकू वीडियोस भी अपलोड कर रहे हैं और डकैतियां भी मार रहे हैं, और शायद उन्हें भी अंदाज़ा नहीं, अगर इतना आसान काम होता तो सारी दुनिया के डाकू कर रहे होते। इनका एंड करीब है और आप बहुत जल्द देखेंगे इंशाल्लाह। सिर्फ इन ये कबायली लड़ाइयों का आसरा ले रहे हैं कि जी हम कबायली झेड़े हमारे हम सुंदरानी हैं तो हम शर हैं, तो देखी जाएगी। अगर कबायली झेड़े वाले भी बीच में आते हैं तो वो भी अपने जिम्मेदार खुद होंगे। लोग रोड पे सफर करें फिलहाल या फिलहाल नहीं करें? देखिए रोड तो जहाँ तालिबान है वहाँ भी बंद नहीं हुए, या जहाँ पे खुदकुश हमले हुए हैं, तो रोड कोई अगर ये फायरिंग करके गलत फहमी का शिकार है कि शायद वो डॉन बन गए और रोड बंद हो जाएंगे, बहुत बड़ी गलत फहमी है, ये दूर हो जाएगी इंशाल्लाह।